بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يكره من الأضاحي. قال: باب ما يكره من الأضاحي. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة. هذا حديث حسن صحيح. یہ حدیث بھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دیا تو آپ نے فرمایا کہ ان نستشرف العین والاذن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہو تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ رسول نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ خوب غور سے آنکھ اور کان دیکھ لیں. جو جانور ہم خرید رہے اس جانور کا کی آنکھ اور کان استشراف کہتے ہیں غور سے توجہ سے دیکھنا. اور خاص طور سے کہتے ہیں جب کبھی سامنے دیکھیں دھوپ وغیرہ میں آپ نکلے ہیں اور کوئی چیز دیکھنی ہو تو زیادہ دھوپ رہتی ہے، چنچلاہٹ دور کی چیز نظر نہیں آتی. پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے یاد ہے آپ کو؟ ایسے کرتے تھے. اب یہ کر لینے کے بعد شعاعیں ختم ہو جاتی تو آنکھ آپ کی دور تک کام کرتی ہے. ابھی برج خلیفہ دیکھنے کے لیے آئے، دھوپ ہو تو شاید اوپر نظر نہ آئے تو آدمی کیا کرے گا؟ اب اس کے بعد تو ٹوپی لگاتے رہتے ہیں یا آتنک کچھ لے لیتے ہیں، سمجھ گئے نا. تو یہ جو غور سے آخر تک دیکھے اس کو کہا جاتا ہے استشراف. کسی چیز کو غور سے دیکھ لینا اس کو کہا جاتا ہے استشراف. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ خوب غور سے خوب توجہ سے قربانی کے جانور کے آنکھ اور کان کو ہم دیکھ لیں. پھر فرمایا کہ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. پھر آپ نے حکم دیا کہ 4 قسم کے جانور ہوں گے جن قربانی کا جانور اس کے آنکھ کان کو چاہیے 4 عیب سے اس کا کان پاک ہونا چاہیے. 4 عیب سے وہ بچا ہوا ہو. نمبر 1 مقابلہ کی قربانی نہیں کرنا. نمبر 2 مدابرہ کی نہیں کرنا. نمبر 3 شرقاء. نمبر 4 خرقاء. یہ 4 عیب ہیں کان میں
کان قربانی کا جانور قربانی کے جانور کا کان ان 4 عیوب سے پاک ہو۔ نمبر 1 مدابرہ نہ ہو، وَأَمَرَنَا وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، حکم دیا کہ مقابلہ کی قربانی ہے۔ مقابلہ قبول سے، قبول کے معنی سامنے سے استقبال کرتے ہیں نا، یعنی آپ کے ہاں کوئی آئے 10 قدم آگے بڑھ کر کے آگے میں، تو قبول کے معنی آتے آگے، اسی لیے ہم کو دیکھ قبلہ، کیوں؟ قبلہ پیچھے ہوتا ہے کہ آگے ہوتا ہے؟ ہاں، تو اس کے مطلب کیا ہے؟ اللہ نضحی بمقابلۃ، قربانی کے جانور کا کان مقابلہ نہ ہو، یعنی کان کو سامنے سے کاٹا نہ گیا ہو۔ آپ کھڑے ہوں گے تو نظر آئے گا نا، کان ایسے کاٹ دیا گیا ہو، مقابلہ۔ نمبر 2 مدابرہ بھی نہ ہو، مدابرہ یہ پیچھے سے کان کٹا ہوا رہو، اوپر کا درست ہے، نیچے کا درست ہے، بیچ کا صحیح ہے، لیکن سامنے یا آگے سے وہ کان کاٹ دیا۔ نمبر 3 ولا شرقاء، اور شرق کے معنی آتے ہیں چیڑ دینا، اسے مشرق بولا جاتا ہے، یہاں شرق ہے، مشرق اور مغرب۔ شرق کس کو کہتے ہیں؟ چیڑ کو کہتے ہیں، چیڑ دینا۔ چونکہ صبح دیکھیں آپ، سورج بادل کو چیڑتا پھاڑتا نکل آتا ہے، آسمان کو نظر آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ آسمان کو چیڑتا پھاڑتا آ رہا ہے، اسی لیے اس سائڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرق اور شرق۔ مشرق کے میں شرق کے شرق وہ چیڑ نہ دیا گیا، بیچ سے اوپر سے نیچے تک یا نیچے سے اوپر تک اس کو چھیڑ دیا گیا، 2 حصے ہو گئے اس کو، پھٹا ہوا ہو۔ نمبر 4 ورا خرقاء، خرقہ نہ ہو۔ خرقہ کہتے ہیں جانور کا کان اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ طرف سے برابر ہو، لیکن بیچ میں اس کا گول دائرہ بنا کے اس کو کاٹ کر کے نکال دیا گیا۔ نہیں سمجھا جاتا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اب یہاں اہل علم کا خیال ہے کہ یہاں لا یجوز کا لفظ نہیں ہے، سمجھے نا، کہ جائز نہیں۔ اوپر والی کے بارے میں امام نے کہا ما لا یجوز، جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں ما یکرہ، یعنی جس کی قربانی کرنا مکروہ، یعنی اس سے بچنا چاہیے، اگر کسی نے کر دیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی کان کے 4 عیب، مقابلہ، مدابرہ، شرقہ اور خرقہ، ان 4 عیب سے جانور کا کان پاک ہو، درست ہو۔ قربانی میں ایسا جانور نہ خریدیں، آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، لیکن کبھی اگر چھوٹا سا سوراخ ہے، کہیں کسی طرف سے تھوڑا سا کٹ گیا ہے یا نیچے سے کٹ گیا ہو، تو تھوڑا سا اگر کٹا ہوا ہے جو عیب میں شمار نہیں ہوتا، تو اس سے کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی تقریباً تمام اہل علم کا خیال ہے، اور اسی پر اہل علم کا عمل بھی ہے۔ نعم۔